ہم چلے تھے جانب منزل مگر لوگ آتے رہے قافلہ بنتا رہا۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ عالیہ کے تمام سالکین متعلقین، انتظامیہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اور سرکاری انتظامیہ سب کا بہت مشکور ہوں، اور وہ احباب جنہوں نے خدمت میں اور مسجد بنانے میں سب نے انتھک محنت کی، اور اس پروگرام میں اللہ ہم سب کی اس عمل کو قبول فرمائے اپنے بارگاہ الہی کے اندر، اور جتنے جملہ مقاصد دنیاوی ہے اس کو بھی پورا فرمائے، اور اخروی فوائد سے ہمیں نوازے۔ کافی ساتھی بیٹھے ہوں گے تو سب کو جگہ تو آگے نہیں مل سکتی، جگہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ عشاق کے سامنے دنیا تنگ ہے، اس کے لیے جتنی بھی وسعت لے آؤ وہ وسعت نہیں آ سکتی، تو دلوں میں کوئی بات نہ رکھے۔ آج کہ اس مبارک محفل میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جس سے چاہے اللہ کام لے لے، نہ اللہ سینئر کو دیکھتا ہے، نہ جونیئر کو دیکھتا ہے، نہ پچھلوں کو دیکھتا ہے، نہ اگلے کو دیکھتا ہے، جس پر اس کی نگاہ کرم چل جاتی ہے کام شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی جگہ مت چھوڑو ورنہ دوسرا لے لے گا۔ کیونکہ خدمت جو اللہ کے راستے میں کرتا ہے، اگر وہ اس راستے کو چھوڑتا ہے، اس جگہ کو چھوڑتا ہے، تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں انسان اگر وہ جگہ چھوڑتا ہے تو دوسرے لے لیتے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اس کو جو چھوڑے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا، وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ سلسلے اللہ کے ہیں۔ کافی علماء الحمدللہ سلسلے میں آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف مجھ سے جڑے اور میری تعریف اور مدح ہوتی رہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اس قابل نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ باقی کیونکہ مریدین کے لیے اپنے شیخ کی عقیدت لازمی ہے، مگر اس عقیدت میں غلو نہ ہو، خلاف شرع چیزیں نہ ہوں، کہ ہم سب محبتوں کا پیغام لے کے چلیں، کیونکہ ہم پہ مراحل آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اخلاص ہے، اخلاص کے بعد آپ کو مفادات میں ڈالا جاتا ہے، شیاطین وسوسے ڈالتے، اور اس مفادات کی دنیا سے آپ کو اللہ کا عشق ہی نکال سکتا ہے، اللہ کے دین کا عشق ہی۔ کیا ہے جی؟ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں تو درمیان میں آ کے کیا بولتا ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے، تو جب سے سلسلے میں آئے تکلیف ہے تجھے، تیرا کون سا کام ہو گیا، تیرا کیا ہو گیا، تیرا کدھر ہو گیا، کب سے ذکر کر رہا ہے؟ یعنی کیا کہہ رہے؟ کب سے ذکر کر رہا ہے، یعنی جس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں ہے اس سے کیا کرا رہا ہے؟ کب سے ذکر کر رہا ہے، یعنی یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کب سے ذکر کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی آزمائش سے گزرو صبر کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بعد تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
اب یہاں حق کو پہچاننے کے لیے کیا ہے کہ انبیاء کے بعد جو مومن لوگ ہیں جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اس کا ایمان والوں کے دل میں مصیبتیں گھر کر لیتی ہیں۔ تو ہمیں ایک راز بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اس پہ صبر کرو اور شکر کرو، کہ ہر تکلیف پر صبر اور شکر جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے، باقی رزق کا رہے ہم الحمدللہ، تکلیف میں بھی اور شکر سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، اور صبر سے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شیطان آپ کو دنیا کی تکالیف دکھاتا ہے، آسائشیں دکھاتا ہے، یہ جتنی راحتیں ہیں، ایک یاد رکھنا کہ کسی امیر کو اٹھا لو، ارب پتی کھرب پتی پیٹ کسی کا نہیں بھرے گا، وہ بھی اپنی تکلیفیں ہی بیان کرے گا، یار کام نہیں ہو رہا۔ کیا ہے؟ ہڑپنے کا سوچیں گے یا کچھ، لیکن ہم پوچھیں کہ ہمیں کھانے کی کتنی ضرورت ہے، تو اللہ اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ یعنی 2 وقت کا کھانا جو صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود ہم 4 وقت کا کھانا کھا جاتے ہیں، چائے دبا کے پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے، کھانے کھا رہے، تو کیا یہ اللہ زیادہ نہیں دے رہا ہمیں؟ اور مگر شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھو، مومن کا مطلب ہے تکلیفوں میں گھرنا، مجاہدوں میں، اور علم کب تمہیں حاصل ہوگا؟ مجاہدوں میں گرنا۔ ہدایت کے لیے مجاہدہ اللہ نے رکھا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کیونکہ مجاہدے کے اندر وہ کیفیت آتی ہے، اور کیفیت سے اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ جتنے شاگرد تھے سوچ رہے تھے کہ یہ نصاب کیسے پورا ہوگا، اللہ نے کرایا کہ نہیں؟